بعض عقلی استعمال نہیں کر رہے. اللہ کے وجود کے دلائل, قرآن کے برحق ہونے کے دلائل, یہ تو عقل سے ہی سمجھ میں آئیں گے. لیکن جب عقل سے سمجھ میں آ جائیں کہ یہ برحق ہیں, اب ان کے ہر احکام, ہر حکم عقل سے سمجھ میں آنا ضروری بولو نہیں ہے. کہہ دیا اسی میں خیر ہے. ہماری عقل کیا ہے, کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے انسانی عقل. یورپ نے, غیر مسلموں نے کیا کیا, عقل استعمال کرنا شروع کی. اس میں خدا کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے. اس عقل کا نتیجہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جیسا گندا پلید عمل اس کو کیا کر دیا, لیگل. نہ صرف لیگل بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی, اس سے بڑی گالی کوئی ہے؟ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کے یہاں, لڑکا کیا کرتا ہے جی, لڑکوں کا شوق رکھتا ہے. آپ دو گے رشتہ اس کو اپنی بہن بیٹی کا؟ بولے کہ دفع ہو یہاں سے. پھر تو شادی کیوں کر رہے؟ کہہ رہے دونوں شوق ہیں اس کو, اس لیے شادی کر رہا ہوں. آپ گلی کے کتے چھوڑو گے نا اس کے پیچھے, ابے تو کیسا آدمی ہے, تجھے شرم نہیں آئی ہمارے گھر آتے ہوئے, بولو گے نا اس کو. لیکن مغربی اقوام کے جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرو, یہ آزادی کا قائل ہے, یہ بیوی کو بھی آزادی دے گا. کہ اگر اس کو بھی, مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی بے غیرتی لگ رہی ہے ممبر پہ یہ باتیں کرتے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ تو آزادی ہے بھائی, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق ہے, اس کو شوق ہے تو ہر آدمی کا اپنے شوق ہوتے ہیں. یہ ہے جب آپ خدا کو بیچ سے نکال دیں گے نا, پیغمبروں کی تعلیمات کو, اور عقل کو کل سمجھنا شروع کر دیں گے, میں بہت بڑا فنٹر ہوں, تو پھر آپ کی فنٹر گیری آپ سے ایسے کام بولو کروائے گی. ہمارے لیے تو جواب آسان ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن نے جب الاؤ نہیں کیا تو گندا عمل ہے. اللہ کبھی اچھے کام پہ پابندی لگائے گا؟ ہے بھائی, اللہ کبھی بھی اچھے کام پہ پابندی نہیں لگائے گا. اللہ اگر کوئی ایسے کام کا حکم دے جو بظاہر غلط لگ رہا ہو, بظاہر, تو اس میں بھی بیسیوں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ڈاکٹر آپریشن کر کے آپ کا پھوڑا کاٹ رہا ہے, دیکھنے میں یہ کام غلط لگے گا نا. پیشنٹ چیخ رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, ٹانگ کیوں کاٹ رہے ہو میری, مجھے لنگڑا کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا تو آپ خود جا کے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو لنگڑا کرواتے ہو. ڈاکٹر کہے گا بھائی شوگر سے تمہاری ٹانگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. نہیں کاٹی تو یہ پوری, جو ابھی تو نیچے کا پاؤں کاٹنا پڑ رہا ہے, پوری ٹانگ ورنہ کاٹنی پڑے گی. تو اسلام میں جہاد بھی ہے جس میں خون خرابہ, قتل. لیکن یہ جو آپریشن ہے یہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے, ورنہ اللہ زمین میں قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا, چاہے کافر ہی کا قتل کیوں نہ ہو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے زمین میں کسی انسانی جان کو قتل کیا, اس میں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی اللہ نے. اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غضب آتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, ساری انسانیت کو مار دیا اس نے. لیکن جہاد میں یہی قتل کیا ہے, اس کی ترغیب ہے میدان جنگ میں. کیوں؟ بڑے فساد سے بچنے کے لیے. بقرعید میں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا. بظاہر بڑا ترس آتا ہے اس جانور کے اوپر, ہمیں بھی آتا ہے, ہم بھی انسان ہیں. ہم نے بکرا پالا تھا, میں تو حج پہ گیا ہوا تھا, تو گھر والوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی. بکرا پہلے سوچتا ہے یار 10 دن تک ایسے ہار پھول ڈالے جا رہے ہیں میرے گلے میں, گھاس کھلائی جا رہی ہے, ایسی پیار محبت کی باتیں, اچانک لٹا کے کیا کرتے ہیں, گلا کاٹ. چیخ رہا ہوتا ہے وہ, ترس آتا ہے انسان کو. اور ترس آنا ہی قربانی ہے. اگر ترس ہی نہیں آ رہا تو پھر قربانی تھوڑی ہے, وہ تو گوشت کھا لیا آپ نے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے
تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ بولو نا یار، آپ لوگ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ یار. نیمبو لا کے لکھوں گا میں، سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں. غم بھی ہو رہا تھا نا، تو یہی تو قربانی تھی. ساس کو اگر حکم دیا جاتا کہ بہو کو ذبح کرو، کیا خیال ہے؟ یا بہو کو حکم دیا جاتا ساس کو ذبح کرو، یہ قربانی ہوتی؟ ساس کہتی اچھا ہے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے، ثواب کا ثواب اور بہو بھی شاٹ. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو شام سے چل کے، ارض شام سے، اور مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تنکا ہے. حضرت ابراہیم اس پہ خوش تھے، طبعی طور پر غم تھا نا ان کو کہ اپنی اس شہیدی زوجہ کو میں کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. پرہیزگار زوجہ تھی، کتنی پرہیزگار کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر بھی انہوں نے عمل کیا. تبھی تو قربانی تھی کہ دل غم زدہ تھا. آج کسی کو حکم دو اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، وہ پرینک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. بیگم صاحبہ میکے جا رہی ہیں، بندہ کہہ رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ منہ ادھر ہوتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کاش ہمیں بھی 10 دن مسلسل خواب آئے کہ اپنی بیگم کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ. بڑے مکہ نہ چھوڑو، کہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھی کوئی آرڈر دے تاکہ ثواب کا ثواب اور قربانی کی قربانی. لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ابا جو تھے نا، وہ انہوں نے دوسری شادی کی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کر لی. تو کہہ رہے میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. تو ابا نے کہا کم بخت میری تو بیوی مر گئی تھی تو میں نے کی ہے، تیری تو زندہ ہے. کہتے میں نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ لوگ کے علاوہ کے یہ جذبات ہیں. تو قربانی جو یہ صرف مذاق ہی ہے بھائی، اس کو سیریس نہ لیں. خواتین بہت غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے، ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں تو اس میں نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ کتنے نالائق مرد ہو گئے ہیں آج کے. یہ کوئی خوشی سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب سوال پیدا ہو پھر ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اگر خوشی سے بیان نہیں ہو رہا، ہنسی آپ لوگ کو دیکھ کے آ رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ باتوں سے اتنا خوش ہو رہے ہیں، عملاً کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بات کرنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، اگر عملاً اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. آپ سے مراد آپ کے علاوہ. اچھا خیر جلدی سے ہم ٹاپک کو مکمل کریں، وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا، اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا، رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا. اب جب حکم دیا جائے گا تو حکم آپ کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالو.